جب ٹرافیز لینے کی باری سوئمنگ گیالا پہ آئی تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد کیونکہ ان کے دادا کا نام نبی ملک لگتا تھا ساتھ کے جی فاروق نبی ملک اور ذوالفقار نبی ملک، تو وہ چیف گیسٹ نے پوچھا کہ ان نبی ملکوں کے علاوہ بھی کوئی سوئمنگ کرتا ہے؟ میں کہیں پاس آ کے جی ابا جی خیریت ہے؟ کہتے ہیں تھوڑے نتیجے تک کی بنے ہو؟ میں کہا ابا جی ہونے تک تو نہیں آیا۔ اچھا میں گھر بیٹھا انتظار کر رہے ہیں، جس لیے نکلے تو میں نے 10 کے جانا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں اللہ میاں ہمارے لیے اوور ٹائم کام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جو حالات تھے اس میں جس طریقے سے ہم بچ کے نکلے ہیں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے دن بڑا اہم ہے کیونکہ ایک تو عید کی خوشیاں آپ منا رہے ہیں، دوسرا آج ہمارے پاس ایک ایسی گیسٹ ہیں، ایسی مہمان موجود ہیں کہ جن کے پاس ہم پہنچے ہیں عید کے لیے اور صرف آپ کے لیے، اور آج جب آپ ان سے ملیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، یقینی طور پر بہت خوش ہوں گے۔ میں بیسکلی جب ہم صحافی جو ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کے فین ہو پائیں، اپنے استادوں کے بھی ہم فین نہیں ہوتے، ان کے بھی نقاد ہوتے ہیں، تو میں آج آن ایئر بات کرتا ہوں کہ میں کسی شخصیت کا وہ سماجی حوالوں سے اور پھر اس کے بعد کریئر جب 2010 میں انہوں نے سیاسی حوالے سے شروع کیا تو ان کا فین ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر، اور نیا عہدہ جب سنبھالا ہے، بہت بیزی چلی۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک آپ کو۔ بڑی مہربانی ہے، آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ مصروفیت بہت زیادہ رہی، عید کے دن بھی آپ کی مصروفیت کہ لوگوں کا عید کے دوسرے دن ملنا جلنا اس طرح آنا جانا چل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس مصروفیت سے زیادہ مصروفیت یہ ہے کہ الیکشن سر پہ ہے، ہاں چند دنوں کے بعد الیکشن ہے اور اس کی مصروفیت زیادہ، عید بھی تو بھولی ہوئی ہمیں۔ لیکن آپ کا بڑا اچھا ایک ایلیمنٹ ہے، آپ کے نواسوں کے ساتھ پوتوں کے ساتھ بڑا وہ اچھا ہے، تو وہ جو دادی نانی والا ہے وہ بھی اب وہ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت انجوائے کرتی ہوں میں اپنا وہ رشتہ، ماشاءاللہ۔ ابھی تو پچھلے دنوں میری نواسی کی شادی ہوئی، وکیل ہے وہ، اور بہت شیئر کرتی ہے میرے ساتھ ہر بات، اور میں وجہ یہ کہ اپنے بچوں سے تو ایک انس ہوتا ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، بچوں سے جو محبت ہے وہ بہت فرق ہوتی ہے۔ وہ جو سختی اپنے بچوں کو انسان دکھاتا ہے وہ پوتے پوتیوں پہ اور نواسیوں کے ساتھ دھمکاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، بلکہ میں ناراض ہوتی ہوں جب وہ بچوں کو ان کی مائیں ڈانٹیں تو میں کہتی ہوں کہ بیٹا نہ ڈانٹا کرو میرے سامنے، حالانکہ خود میں بڑی سخت ماں تھی اور سختی بھی بچوں کے ساتھ کرتی تھی، لیکن نواسیوں کو یا پوتے پوتیوں کو کوئی ڈانٹتے ہوئے جو اچھا نہیں لگتا بالکل۔ میرا خیال ہے یہ رشتہ ہی اس طرح کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مینیج کر لیتی ہیں اتنا ٹائم آپ کہ اتنی مصروفیت اب ہو گئی ہے، کلینک بھی آپ ابھی بھی آپ کلینک کرتے ہیں کیونکہ آپ کے مریضوں کا رہتا ہے آپ کے ساتھ، پھر سوشل ورک آپ کو اتنے سالوں سے چل رہا ہے، تو بچوں کے ساتھ پولیٹکس کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بچے میرے ساتھ انوالو ہو گئے نا، اس طرح کیا کہ جو کام میں کرتی تھی بچے انہیں عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے سوچا کہ ماں ویسے تو نہیں ملنی، تو جو کام ماں کرتی ہے ماں کے ساتھ چل پڑا کرو۔ اب فار ایگزامپل خاص طور پہ جیسے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہم نے بہت کام کیا، اس فار ایگزامپل خدا نخواستہ پاکستان میں کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا تھا تو میری این جی او ہے جہاں سوسائٹی فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ہم لوگ ضرور وہاں پہنچا کرتے تھے، اور اس میں تو میرے بچے بہت شوق سے میرے ساتھ کام کرتے تھے، بلکہ وہ جو نوکری پیشہ ہوتے تھے وہ نوکری سے چھٹی لے کے آتے تھے صرف میرے ساتھ کام کرنے۔ میں نے 2010 کی بات ہی اگر کریں، فلڈ جب آیا مظفر گڑھ میں آپ لوگوں کا بہت کام تھا، ڈفرینٹ جو ورک۔ بالکل، میں آپ کو بتاؤں نا 2005 جب ارتھ کوئک آیا ہے وہاں بالا کوٹ میں، تو ہم نے وہاں 6 مہینے ہاں بالا کوٹ میں ہم نے ایک باقاعدہ کیمپ ویلیج بنا رکھا تھا، اور وہ اس میں تو تقریباً ہمارے پاس 300 خاندان تھے، 300 فیملیز تھی، بندے تقریباً 2,500-3 ہزار بنتے تھے۔ وہاں ہم نے چھوٹا سا اسکول بھی بنایا ہوا تھا، ساروں کی ری ایبلیٹیشن بھی ہم نے کی، تو میرے بچے اتنے زیادہ انوالو تھے میرے ساتھ، وہ بیچ میں چھٹی لے کے آتے تھے وہاں میرے ساتھ آ کے رہنا، تو بچوں کی میرے ساتھ اس طرح بہت زیادہ انوالومنٹ رہی، اس لیے وی ہیڈ لاٹ آف کوالٹی ٹائم۔ وہ کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم۔ اب جیسے میں ہمیشہ کھیلنے کی بہت شوقین تھی، سوئمنگ کی بہت بڑا آپ کے تھرو آؤٹ آپ اسپورٹس کے ساتھ رہے ہیں۔ سوئمنگ میں نے اپنے بچوں کو سب کو خود سکھائی، تو وہ نیچرلی ہر بچے کے ساتھ ایک انوالومنٹ تھی نا، جب ان کو سوئمنگ سکھاتے تھے آپ تو وہ ہر بچہ اسی میں سے گزرتا تھا، اماں نہیں میں نے نہیں جاننا، بیکاز وہ ڈرتے تھے پانی سے، پھر پانی سے ان کا ڈر نکالنا، پھر ان کو سوئمنگ سکھانی، تو الحمدللہ all 4 of them they turned out to be swimmers ماشاء اللہ۔
بلکہ کریسچن ماڈل میں میرے تینوں بچے پڑھتے تھے. تو ایک وقت تھا جب جونیئر اسکول میں ایک بچہ تھا اور وہ مڈل اسکول میں دوسرا تھا اور تیسرا جو تھا وہ کالج میں تھا وہاں. تو وہ جب ٹرافیز لینے کی باری سوئمنگ گیالا پہ آئی تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد کیونکہ ان کے دادا کا نام نبی ملک لگتا تھا ساتھ کے جی فاروق نبی ملک اور ذوالفقار نبی ملک, تو وہ چیف گیسٹ نے پوچھا کہ ان نبی ملکوں کے علاوہ بھی کوئی سوئمنگ کرتا ہے. ان تینوں بچوں نے اس سال اپنا بیسٹ سوئمر کی, تینوں لیول پہ ٹرافیز لی انہوں نے. اور جس اسکول میں وہ پڑھتے وہاں پہ تو سوئمنگ کا ویسے ہی وہ بڑا کریسنٹ کے اندر بہت شوق سے نہیں, اور سب سے بڑی یہ بات ہے ویسے بھی گیمز کے بہت شوقین ہیں بچے میرے. محمد میرا چھوٹا جو ہے ہی پلیڈ کرکٹ ایٹ ویری گڈ لیول, پھر ٹیبل ٹینس سب نے کھیلی, لیکن سوئمنگ جو ہے وہ ایٹ کالج لیول, جیسے ذوالفقار میرے جو درمیانے بیٹے ہیں وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی کا الگ ہولڈر ہے, اپنا یونیورسٹی بلو ہے ان کے پاس, سی لیٹ دی یونیورسٹی تھی نا آپ نے سکھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب اتنی بھرپور لائف ہے آپ کی, بلکہ آپ اسٹوڈنٹ دور سے ہی بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ رہی ہیں, اسپورٹس چیزیں باقی, پھر اس کے بعد سوشل ورک بڑا کیا, پھر آپ کی جو اپنی ایک گائنی کی فیلڈ ہے اس میں آپ ڈفرینٹ کالجز جو اب یونیورسٹیز بھی بن چکے ہیں اس میں آپ بینگ اے ہیڈ رہے, ٹیچر رہے. تو یہ اتنی بھرپور لائف آج ڈاکٹر یاسمین راشد 70+ ہے ماشاء اللہ, اور بڑی واپس آپ کی ریکوری اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس لائف میں کچھ رہ گیا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, کوئی ایسی چیز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان, میں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں انسان نے خواہش کی, اگر زندگی میں آپ حاصل کر لیں تو اس سے بڑی اور کیا مہربانی اللہ کی ہو سکتی. ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا مجھے, میری والدہ ڈاکٹر تھی اور میں چاہتی تھی کہ ہمیشہ میں ڈاکٹر بنوں. ڈاکٹر بن گئی, پھر ڈاکٹری میں نے بہت شوق سے اپنا پیشہ جو ہے اس کو بہت محبت کی ہے, اس کی بڑی عزت کی ہے اور ہمیشہ شوق سے کام کیا ہے. مطلب یہ نہیں مجھے کبھی, میں یہ بتا رہی ہوں کہ بہت مشکل کام ہوتا تھا ہمارے جس زمانے میں ہم ہوا کرتے تھے, تب تو ہم تھوڑے سے نمبر ڈاکٹرز کے ہوا کرتے تھے, ہر آلٹرنیٹ نائٹ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی, لیکن وہ جو شوق تھا نا اس کی وجہ سے ہمیشہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ کو وہ پیشہ مل جائے جو آپ کا شوق کا پیشہ ہو تو انسان تھکتا نہیں ہے. تو میں کبھی اپنے کام سے نہیں تھکتی تھی, میں شوق سے کیا کرتی تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو انجوائے مائی ورک. آپ کے لیے مطلب جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بھی انہوں کہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین اور سخت استاد ہمارے لیے رہی ہیں. وجہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی کام شوق سے کریں نا تو پھر وہ آپ کا جو پیشن ہے وہ دوسرے بندے تک کنوے ہو جاتا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرے پاس جب اسٹوڈنٹ نکل کے جائے اس کو کم سے کم obstetric گائنی ضرور آنی چاہیے. تو میں جب لڑکوں کے کالج میں پڑھایا کرتی تھی, نیچرلی کنگ ایڈورڈ میں جب پڑھا رہی تھی, تو وہ بچے لڑکے مجھ سے کہتے میڈم ہم نے کون سی ڈلیوری کری. میں نے کہا دیکھو اگر تمہارا یہ کریکولم کا حصہ نہ ہوتا نا کہ یہ تمہارا کورس ہے, اس کورس میں تم نے اتنی ڈلیوریز کرنی ہے, تو میں تمہارے سے کبھی ضد نہ کرتی. لیکن ایک بات بتاؤ کہ کل خدا نہ خواستہ تم کسی دیہی علاقے میں ہو اور کوئی کہہ دے کہ ڈلیوری میں کمپلیکیشن ہوگی, تو اگر تم نے کی بھی نہ ہو, تمہیں سمجھ ہی نہ ہو, تو پھر کیا کرو گے. تو وہ زبردستی وہ سب کی ڈیوٹی لگتی تھی, مٹرنٹی ڈیوٹی, اور وہ آئی یوز ٹو انشور کہ وہ اپنی مکمل نمبر آف ڈلیوریز جو ہیں ان کو 20 ڈلیوریاں کرنی ہوتی تھی وہ کر کے جایا کرتے تھے. اب وہ کئی بچے جو تھے وہ نیچرلی انہوں نے جن کو ڈاکٹر بننے کا, اور پھر ان میں سے گائنیکالوجسٹ بھی بنے. تو ایک بچہ تھا اس کو وہ سارے لڑکے چھڑا کرتے تھے, میڈم اس نے 50 ڈلیوریاں کر دی ہیں, یہ عمر دائی نے 50 ڈلیوری, اس کا نام انہوں نے بیچارے کا عمر دائی رکھ دیا. عمر دائی دیکھ رہے ہیں. اور لیکن مطلب از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ. اب ماشاءاللہ اس وقت تو میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں پروفیسرز ہیں, اس وقت پرنسپلز ہیں, کیا کہا جائے, تو پتہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے سارے. اچھا لیکن یہ 2010 میں آپ کا ریٹائرمنٹ ہوئی, آپ نے اپنی بیٹی کو بھی ڈاکٹر بنایا؟ نہیں, وہ اپنے شوق سے بنی. میں نے بچوں پہ آج, اور وہ بھی پاکستان میں مطلب گائنی کے اس فیلڈ میں شاید اسپیسیفک کچھ ورڈز ہیں وہ آپ بتا سکیں, مطلب وہ انہوں نے ڈگری کی, اس سے پہلے شاید پاکستان میں کوئی 1-2 لوگ ہیں. میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ایکچولی وہ شی وانٹڈ ٹو فالو می. میں نے فیٹل میڈیسن پریکٹس کرنی شروع کی پاکستان کے اندر. فیٹل میڈیسن بیسکلی ہماری آبسٹرکس کی وہ برانچ ہے جہاں پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام, پھر نومولود بچوں کے ساتھ کام, پھر اس کے بعد جو موروثی مرضیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر اس کے بعد پری نیٹل ڈائگنوسس جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے علاوہ پھر RH انکمپیٹیبلٹی, جن ماؤں کا خون نیگیٹو اور باپ کا خون پازیٹیو ہوتا تھا اور بچہ پازیٹیو ہو, تو کئی دفعہ RH انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے
بچہ جو تھا وہ انیمک ہو جاتا تھا اور پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتا تھا. تو اس کا ایک ہی علاج تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بلڈ دے دیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو. تو یہ کام میں نے 98 میں یہ شروع کیا. عائشہ نے اس کے اندر ڈگری بھی لی ہے, مطلب اس نے یہاں سے پہلے FCPS کیا, پھر اس نے انگلینڈ سے MRCOG کرنے کے بعد اس نے ایڈوانس ٹریننگ اسکل ماڈیولز کیے ہیں رائل کالج سے فیٹل میڈیسن کے اندر ہی. تو میرے پاس کیونکہ میں تو میں FRCOG, لیکن میرے پاس جو اسپیسیفک ڈگری تھی وہ نہیں تھی. آئی واز اے پریکٹسنگ فیٹل میڈیسن پرسن. اس نے پھر اس کے اوپر جا کے ڈگری بھی لی. وہ ایولیوشن تو یہی ہوتی ہے نا, بچے آپ سے آگے نکلنے چاہیے, اور اس پہ آگے نکلنے میں سب سے زیادہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی آگے نکل رہا ہے. جی بالکل, کوئی شک نہیں. مجھے ابھی تک یاد آتا کہ جب میں نے اپنی MRCOG کی تو میں نیچرلی ایکسائٹمنٹ بہت تھی کہ آئی ہیڈ ڈن مائی MRCOG. تو میں ایکسائٹمنٹ میں اپنے والد صاحب کے پاس, میری تو کیونکہ ساری پڑھائی شادی کے بعد ہوئی, تو میں نیچرلی جب رزلٹ آیا تو میں اپنے سسرال تھی, بھاگی وہاں سے, میں ابو کے پاس گئی. تو میں نے والد صاحب کو کہا, میں کہا ابا جی, مطلب آئی ٹولڈ ہم آئی ہیو پاس مائی ایگزام. وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے, اور اس زمانے میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1984-85 کی بات ہے, 85 کی بات ہے. تو ابا جی نے اس زمانے میں ڈائریکٹ ڈائلنگ تو ہوتی نہیں تھی, تو وہ آپ کالز بک کرتے تھے نا, تو میرے سامنے کو بتائیں 10 کالز بک کر دیں, کبھی کسی کو فون کر کے. ہمارے جو اپنی فیملی کے لوگ, ماشاء اللہ یاسمین نے MRCOG کر لی ہے. تو میں تھوڑی سی وہ امبیرس ہونا شروع ہوئی. تو میں نے ابا جی سے کہا, میں کہا ابا جی وہ تو فون تو کرنے بند کر چھوڑو, کی ہو گیا؟ تو سامنے کوئی پہلی MRCOG تو نہیں ہے, مطلب بڑے ممبرس کے پاکستان میں اور بھی تو MRCOG ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے مجھ کو کہا کہ ساڑی تو پہلی ہے نا, ہماری تو پہلی ہو تم. اور مائی فادر واز فرام دا ایئر فورس, پائلٹ تھے, فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان ایئر فورس کے. بہت انکریج مجھے کیا تھا. میں کہتی تھی ابو جی میں نے پائلٹ بننا ہے, تو مجھے کہتے تھے تم پہلے ڈاکٹر بن جاؤ اور پھر تمہیں موقع ملا کہ تم فلائنگ بھی کرو گے. پھر بعد میں نے لاہور فلائنگ کلب کے اندر کچھ فلائنگ بھی کی. شوق سارے پورے آپ نے الحمدللہ. لیکن 2010 کے بعد آپ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس جو ہے اس میں آئیں, تو وہ کہاں سے؟ کیونکہ آپ کے ویسے ان لاز میں تو پالیٹکس تھے وہ لوگ سارے. آئی تھنک آئی واز بورن اے پالیٹیشین. میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ یہ آپ کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے. میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں اپنے دادا دادی کے پاس بچپن اپنا گزارا تھا, کیونکہ والدہ میری پڑھ رہی تھی, میری والدہ بھی ڈاکٹر تھی, وہ کنگ ایڈورڈ میں اس زمانے میں پڑھ رہی تھی جب میں پیدا ہوئی ہوں. تو وہ دادا دادی کے پاس میں گاؤں میں گزارا. دادا میرے جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت ہی دماغ, ان کا ایک ویژن تھا, بڑی وسیع ویژن کے انسان تھے, اور وہ ہمیشہ انکریج کیا کرتے تھے کہ ہم ضرور بات پوچھا کریں, کوشچن کیا کریں, اور پسند نہیں کرتے تھے کہ جھوٹی کہانیاں اور اس طرح کی باتیں. تو ہمیں بڑے فیکٹس اینڈ فگرز, میں اور میرا بھائی چھوٹا, بتانا کہ کس طرح بادل بنتے ہیں, بارش کس طرح ہوتی ہے, دیز سارٹ آف تھنگس. تو ہم نے تو اپنا بچپن بہت انجوائے کیا, اور اس کی وجہ سے وی ہیڈ دی, وہ کہتے ہیں نا ہماری ٹریننگ اس طرح کی, ہم سوال مطلب آپ بڑوں سے سوال بھی پوچھ لیتے تھے, تو کوئی بات اس کو برا نہیں مانتے تھے. اس کے بعد میں جب اسکول لائف میں بسم اللہ تو اس طرح میری سیاست میں ہوئی کہ میں کانوینٹ میں پڑھتی تھی, تو میں نے وہاں الیکشن پتہ چلا کہ الیکشن ہو رہے, تو میں نے بھی کنٹیسٹ کیا, تو وائس کیپٹن بنی, ڈسپلن کی, ووٹ مانگنی اس وقت سیکھی, کس طرح لوگوں سے جا کے بندہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ضرور ووٹ دیجیے گا. پھر اس کے بعد لاہور کالج میں میں نے FSC کیا, تو آئی کریٹڈ ریکارڈ کہ میں پہلی سائنس اسٹوڈنٹ تھی جو اسپورٹس پریزیڈنٹ بنی. بالکل الگ چیز ہے, مطلب سائنس سے, اور سائنس کا بالکل کوئی میڈیکل کا بچہ جو ہے وہ اسپورٹس میں آ رہا. جی اسپورٹس, تو میں اسپورٹس پریزیڈنٹ, آئی واز الیکٹڈ ایز اسپورٹس پریزیڈنٹ. پھر جب میں فاطمہ جناح میں آئی ہوں تو پھر دین آئی بیکیم جنرل سیکرٹری آف دا یونین, دین پریزیڈنٹ آف دا یونین. وہ تو پھر آپ کو بڑا ایک, میں نے پھر اس کے بعد میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے اندر بڑا لمبا میرا کیریئر ہے. تو وہ تھا, اٹ واز اے پارٹ. لیکن میری یہ بھی بڑی خوش نصیبی تھی کہ میں اپنے جہاں میرا بیاہ ہوا, جہاں شادی ہوئی, میرے سسر واز بہت ہی مجھے ہوئے سیاستدان تھے, فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان پیپل پارٹی کے, ان کے منسٹر بھی رہے. تو میری وہ بہت مینٹرنگ کرتے تھے, اور بہت انہوں نے. یہ 2010 میں جو پریکٹیکل یہ ہے
آپ سمجھیں کہ پولیٹکس ہے تو اس میں پھر وہ بھی ایک ہاتھ ہے کہ آپ کو جانا چاہیے کہ میری بہو تو پہلے ہی لیڈر ہے. انہوں نے ویسے ہی سروائیو ٹو دی ایج آف 99. ان کی 2009 میں ان کی انتقال ہو گیا تھا. 2008 کے اندر تو ہم سب نے جا کے پیپل پارٹی کو ووٹ ڈالا تھا, لیکن جب زرداری نے ٹیک اوور کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں گھر سے نکل رہی تھی تو ملازم نے کہا کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں آپ مل کے جائیے گا. میں ان کے کمرے میں گئی, میں نے کہا جی ابا جی خیریت ہے, اخبار لے کے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ ٹائم ہے تو کل. میں بیٹھ کے میں نے کہا جی بتائیے خیریت. کہتے ہیں کہ کنی دیر ہے تھوڑی ریٹائرمنٹ. میں کہا ابا جی 2 سال نے. اچھا تو سیاست تسی جانا ہے. کہا میں کہ جی انشاءاللہ. مجھے کہنے لگے کہ آگے سے ہوں ساڑھے واسطے جگہ نہیں ہے پیپل پارٹی سے. اچھا میں 2 منٹ بڑے حیران ہوں کہ شکل کی طرف دیکھا. میں کہا ابا جی پھر میں کہاں جاؤں گی. میں سوال تو یہی پوچھا نا, میں کہاں جاؤں گی. تو کہتے ہیں آپ عمران خان کے بارے میں سوچیں. اچھا میں ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہی. میں نے کہا ابا جی آپ کہتے نہیں یہ پیپل پارٹی ختم ہو گئی, یہ اب وہ پیپل پارٹی نہیں ہے, یہ کبھی بھی وہ نہیں ہوگی. بی بی کے بعد ختم ہو نہیں. انہوں نے آگے سے کہا کہ زرداری نے وہ کام کر دکھایا ہے, مجھے ان کا کبھی لفظ نہیں بھولتے. انہوں نے کہا اس نے وہ کام کر دکھایا جو 2 مارشل لاء نہیں اس کے ساتھ کر سکے, پیپل پارٹی کے ساتھ. انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اس کے اوپر جب یہ ساری بات, میں ان کی شکل حیرانی سے دیکھ کے میں نے آگے سے سوال کیا. میں نے کہا ابا جی اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی حکومت ہے, اس وقت سندھ میں ان کی حکومت ہے, تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ اب آپ عمران خان کا سوچیں. تو تب میں نے ہنس کے ان کو کہا, میں نے کہا ابا جی وہ تو ٹانگا پارٹی ہے. میں نے کہا ابا جی 2 منٹ. انہوں نے کہا بیٹا میں ان کے عمران خان کے اسٹیٹمنٹس پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گے. میں نے کہا ابا جی جب میں نے یہ بات کہی کہ پارٹی میں, انہوں نے کہا بیٹا آپ جب جائیں گی نا پارٹی میں ان کے, تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جوائن کریں گے, آپ مت فکر کریں. اور یہ بات بالکل صحیح ثابت کی, کیونکہ جب میں نے جوائن کیا تو میرے ساتھ کوئی تقریباً 1200 ڈاکٹرز جوائن تحریک انصاف میں. باقاعدہ ہم نے ایک فنکشن کیا جس میں سارے ڈاکٹرز نے جوائن کیا, اور انہوں نے تھرو آؤٹ میری زندگی کے اندر میری مینٹرنگ ضرور, جب میں یونین کے الیکشن لڑتی تھی تب بھی ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا میری الیکشن کے اندر. اور بلکہ اچھی طرح مجھے یاد ہے میں صدر کا الیکشن لڑ رہی تھی کہ اس زمانے میں وہ منسٹر ہوا کرتے تھے, تو جب وہ گھر آ جاتے تھے تو آفیشیل گاڑی ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے, تو ایک ان کی سبز رنگ کی طوطے رنگ کی گاڑی ہوتی تھی مارک ایکس. تو میں آئی واز ویٹنگ فار دا ریزلٹس. برآمدے میں کھڑی ہوئی تھی کالج کے, تو میں نے دیکھا وہ گرین گاڑی آئی ہے. تو ابھی انہوں نے گاڑی 2 منٹ روکی, پھر انہوں نے دیکھا نظر میں نہیں آئی تو گاڑی وہ ریورس کر کے چلے گئے. دوبارہ کوئی گھنٹے بعد دیکھا دوبارہ گاڑی آئی ہے. میں بھاگی, میں نے کہا خیریت ہو, کیونکہ اس زمانے میں نہ کوئی موبائل فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. میں کہیں پاس ابا جی, میں کہا جی ابا جی خیریت ہے. کہتے ہیں تھوڑے نتیجے تک کی بنے ہو. میں کہا ابا جی ہونے تک تو نہیں آیا. اچھا میں گھر بیٹھا انتظار کر رہے ہیں, جس لیے نکلے تو میں نے 10 کے جانا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. بہت انٹرسٹ لیا کرتے تھے. ایک دفعہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا اسی طرح الیکشن تھا, تو بڑا ٹف تھا, 94 کی بات تھی, اور سارے وہ کہتے ہیں جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا ہے نا, ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھیں اور میں ایک اکیلی دوسری طرف لڑ رہی تھی. تو آپ نے یہ صورتحال پہلے بھی دیکھی. ہاں میں ان چیزوں سے پریشانی رہتی ہے. جب سب آپ کے مخالف ہو جائے نا تو اس کا یہ مطلب ہے یو ڈوئنگ سم تھنگ کریکٹ. آپ اس کا مطلب ہے صحیح کام کر رہے ہیں, ورنہ تو ساری دنیا آپ کے مخالف میں کھڑی ہو جائے گی. میں نے وہاں رات کے 2:30 بج گئے تھے ہماری الیکشن مکمل ہونے پہ, اس کی کاؤنٹنگ مکمل. تو میرے میاں کو کہیں انہوں نے, ابا جی نے کہا کہ راشد جو یاسمین جت گئی نا, وہ جلدی سو جاتے تھے, صبح واک کے لیے جاتے تھے. کہتے ہیں جو جت گئی تو میں جگا دیں, تو جے نہ جتی تو پھر میں سویرے دیکھ لواں گا نتیجہ ہوتا. تو وہ بائی دا ٹائم میں گھر پہنچی ہوں جیتنے کے بعد تو صبح کے 4-5 بج چکے تھے. تو راشد نے مجھے کہا ابا جی نے کیسے, میں جگا کے 10 دیں. میں کہا کتنے بجے سوتے نے؟ کہتے ہیں وہ کافی پریشان تھے تمہارے لیے, تو وہ کوئی 12 بجے تک سوئے. میں نے کہا زیادتی ہے, ان کو مت جگائیں, کوئی بات نہیں سویرے اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا. اچھا اب
وہ تھے وہ ماشاءاللہ بڑے دبنگ قسم کے انسان. انہوں نے کہیں صبح وہ سیڑھیاں اتر کے وہ اخبار صبح اٹھانے گئے اور ہمیشہ خود اخبار اٹھانے جاتے تھے, تو اٹھا کے ہمارا دروازہ ان کا بھی کمرے کا اور میرا بھی برآمدے بھی کھلتا تھا. دروازہ کھٹکھٹائے صبح 7:30 پونے 8 کا ٹائم. راشد نے دروازہ کھولا. پہلے تو راشد کو 2 گالیاں پڑی آگے سے. راشد کو کہتے ہیں کہ جگایا کیوں نہیں میں نے. کہتے ہیں ابا جی یاسمین نے میں نے رضائی سے میں کہا ابا جی میں منع کیتا سی, میں کہا تسی دیر نال ستے ہو. کہتے ہیں بیٹا جی میں ایڈا پریشان سا, میرے کو اخبار نہیں چکی جا رہی سی. کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ اتنے بیچارے ٹینس تھے کہ اخبار میں نتیجہ آیا ہوا ہوگا کہ نارملی زمانے میں میں اس کو پڑھوں گا کس طریقے سے. کہتے ہیں میں اتنا پریشان تھا, مجھ سے اخبار نہیں اٹھائی جا رہی تھی. تو اس طرح کی ان کی میرے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ. وہ ایک انسپریشن والا معاملہ. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک کے لیے بریک لیتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری ہے اور بہت مزیدار. ہم اب اگلے حصے میں ہم بات کریں گے جو اس وقت پالیٹکس ڈاکٹر صاحبہ کی فل فلیج چل رہی ہے اور اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کیا معاملات ہیں. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر ہیں, اور آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ ایک تو عید کی خوشیاں آپ منا رہے ہیں, دوسرا آج ہمارے پاس ایک ایسی گیسٹ ہیں, ایسی مہمان موجود ہیں کہ جن کے پاس ہم پہنچے ہیں عید کے لیے اور صرف آپ کے لیے. اور آج جب آپ ان سے ملیں گے, ان کی گفتگو سنیں گے, یقینی طور پر بہت خوش ہوں گے. میں بیسکلی جب ہم صحافی جو ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کے فین ہو پائیں. اپنے استادوں کے بھی ہم فین نہیں ہوتے, ان کے بھی نقاد ہوتے ہیں. تو میں آج آن ایئر بات کرتا ہوں کہ میں کسی شخصیت کا وہ سماجی حوالوں سے اور پھر اس کے بعد کریئر جب 2010 میں انہوں نے سیاسی حوالے سے شروع کیا تو ان کا فین ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر, اور نیا عہدہ جب سنبھالا ہے, بہت بزی چلی. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک آپ کو. بڑی مہربانی ہے, آپ کو بھی عید مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب مصروفیت بہت زیادہ رہی, عید کے دن بھی آپ کی مصروفیت کہ لوگوں کا عید کے دوسرے دن ملنا جلنا اس طرح آنا جانا چل رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس مصروفیت سے زیادہ مصروفیت یہ ہے کہ الیکشن سر پہ, ہاں چند دنوں کے بعد الیکشن ہے اور اس کی مصروفیت زیادہ. عید بھی تو بھولی بھی ہمیں. لیکن آپ کا بڑا اچھا ایک ایلیمنٹ ہے آپ کے نواسوں کے ساتھ, پوتوں کے ساتھ, بڑا وہ اچھا ہے. تو وہ جو دادی نانی والا ہے وہ بھی اب وہ مس کر رہے ہوتے ہیں. بہت انجوائے کرتی ہوں میں اپنا وہ رشتہ. ماشاءاللہ ابھی تو پچھلے دنوں میری نواسی کی شادی ہوئی. وکیل ہے وہ اور بہت شیئر کرتی ہے میرے ساتھ ہر بات. اور میں وجہ یہ کہ اپنے بچوں سے تو ایک انس ہوتا ہے, انسان کو محبت ہوتی ہے. بچوں سے جو محبت ہے وہ بہت فرق ہوتی ہے. وہ جو سختی اپنے بچوں کو انسان دکھاتا ہے وہ پوتے پوتیوں پہ اور نواسیوں کے ساتھ دھمکاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کو کچھ نہیں کہنا. بلکہ میں ناراض ہوتی ہوں جب وہ بچوں کو ان کی مائیں ڈانٹیں تو میں کہتی ہوں کہ بیٹا نہ ڈانٹا کرو میرے سامنے. حالانکہ خود میں بڑی سخت ماں تھی اور سختی بھی بچوں کے ساتھ کرتی تھی, لیکن نواسیوں کو یا پوتے پوتیوں کو کوئی ڈانٹتے ہوئے جو اچھا نہیں لگتا. بالکل میرا خیال ہے یہ رشتہ ہی اس طرح کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مینیج کر لیتی ہیں اتنا ٹائم آپ کہ اتنی مصروفیت اب ہو گئی ہے, کلینک بھی آپ ابھی بھی آپ کلینک کرتے ہیں کیونکہ آپ کے مریضوں کا رہتا ہے آپ کے ساتھ, پھر سوشل ورک آپ کو اتنے سالوں سے چل رہا ہے, تو بچوں کے ساتھ پولیٹکس کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بچے میرے ساتھ انوالو ہو گئے نا. اس طرح کیا کہ جو کام میں کرتی تھی بچے انہیں عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے سوچا کہ ماں ویسے تو نہیں ملنی, تو جو کام ماں کرتی ہے ماں کے ساتھ چل پڑا کرو. اب فار ایگزامپل خاص طور پہ جیسے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہم نے بہت کام کیا. اس فار ایگزامپل خدا نخواستہ پاکستان میں کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا تھا تو میری این جی او ہے جہاں راج سوسائٹی فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ, ہم لوگ ضرور وہاں پہنچا کرتے تھے. اور اس میں تو میرے بچے بہت شوق سے میرے ساتھ کام کرتے تھے. بلکہ وہ جو نوکری پیشہ ہوتے تھے وہ نوکری سے چھٹی لے کے آتے تھے صرف میرے ساتھ کام کرنے. میں نے 2010 کی بات ہی اگر کریں, فلڈ جب آیا مظفر گڑھ میں آپ لوگوں کا بہت کام تھا, ڈفرینٹ جو ورک. بالکل میں آپ کو بتاؤں نا 2005 جب ارتھ کوئک آیا ہے وہاں بالا کوٹ میں, تو ہم نے وہاں 6 مہینے ہاں بالا کوٹ میں ہم نے ایک باقاعدہ کیمپ ویلیج بنا رکھا تھا. اور وہ اس میں تو تقریباً ہمارے پاس 300 خاندان تھے, 300 فیملیز تھی. وہ بندے تقریباً 2,500-3 ہزار بنتے تھے. وہاں ہم نے چھوٹا سا اسکول بھی بنایا ہوا تھا, ساروں کی ری ایبلیٹیشن بھی ہم نے کی. تو میرے بچے اتنے زیادہ انوالو تھے میرے ساتھ, وہ بیچ میں چھٹی لے کے آتے تھے وہاں میرے ساتھ آ کے رہنا. تو بچوں کی میرے ساتھ اس طرح بہت زیادہ انوالومنٹ
رہی, اس لیے وی ہیڈ لاٹ آف کوالٹی ٹائم. وہ کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم. اب جیسے میں ہمیشہ کھیلنے کی بہت شوقین تھی, سوئمنگ کی بہت بڑا آپ کے تھرو آؤٹ آپ اسپورٹس کے ساتھ رہی ہیں. سوئمنگ میں نے اپنے بچوں کو سب کو خود سکھائی. تو وہ نیچرلی ہر بچے کے ساتھ ایک انوالومنٹ تھی نا, جب ان کو سوئمنگ سکھاتے تھے آپ, تو وہ ہر بچہ اسی میں سے گزرتا تھا. اماں نہیں, میں نے نہیں جاننا, بیکاز وہ ڈرتے تھے پانی سے, پھر پانی سے ان کا ڈر نکالنا, پھر ان کو سوئمنگ سکھانی. تو الحمدللہ all 4 of them they turned out to be swimmers ماشاء اللہ. بلکہ کرسچن ماڈل میں میرے تینوں بچے پڑھتے تھے. تو ایک وقت تھا جب جونیئر اسکول میں ایک بچہ تھا, اور وہ مڈل اسکول میں دوسرا تھا, اور تیسرا جو تھا وہ کالج میں تھا وہاں. تو وہ جب ٹرافیز لینے کی باری سوئمنگ گیلا پہ آئی, تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد کیونکہ ان کے دادا کا نام نبی ملک لگتا تھا ساتھ کے, جی فاروق نبی ملک اور ذوالفقار نبی ملک, تو وہ چیف گیسٹ نے پوچھا کہ ان نبی ملکوں کے علاوہ بھی کوئی سوئمنگ کرتا ہے. ان تینوں بچوں نے اس سال اپنا بیسٹ سوئمر کی, تینوں نے تینوں لیول پہ ٹرافیز لی انہوں نے. اور جس اسکول میں وہ پڑھتے وہاں پہ تو سوئمنگ کا ویسے ہی وہ بڑا کریسنٹ کے اندر بہت شوق سے نہیں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے, ویسے بھی گیمز کے بہت شوقین ہیں بچے میرے. محمد میرا چھوٹا جو ہے, ہی پلیڈ کرکٹ ایٹ ویری گڈ لیول. پھر ٹیبل ٹینس سب نے کھیلی, لیکن سوئمنگ جو ہے وہ ایٹ کالج لیول, جیسے ذوالفقار میرے جو درمیانے بیٹے ہیں وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی کا الگ ہولڈر ہے, اپنا یونیورسٹی بلو ہے ان کے پاس, ہی لیڈ دی یونیورسٹی تھی نا, آپ نے سکھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اتنی بھرپور لائف ہے آپ کی, بلکہ آپ اسٹوڈنٹ دور سے ہی بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ رہی ہیں, اسپورٹس چیزیں باقی, پھر اس کے بعد سوشل ورک بڑا کیا, پھر آپ کی جو اپنی ایک گائنی کی فیلڈ ہے اس میں آپ ڈفرینٹ کالجز جو اب یونیورسٹیز بھی بن چکے ہیں اس میں آپ بینگ اے ہیڈ رہے, ٹیچر رہے. تو یہ اتنی بھرپور لائف, آج ڈاکٹر یاسمین راشد 70+ ہے ماشاء اللہ, اور بڑی واپس آپ کی ریکوری, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کوئی چیز آپ سمجھتے کہ اس لائف میں کچھ رہ گیا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان, میں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں انسان نے خواہش کی, وہ اگر زندگی میں آپ حاصل کر لیں تو اس سے بڑی اور کیا مہربانی اللہ کی ہو سکتی. ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا مجھے, میری والدہ ڈاکٹر تھی اور میں چاہتی تھی کہ ہمیشہ میں ڈاکٹر بنوں. ڈاکٹر بن گئی. پھر ڈاکٹری میں نے بہت شوق سے, اپنا پیشہ جو ہے اس کو بہت محبت کی ہے, اس کی بڑی عزت کی ہے, اور ہمیشہ شوق سے کام کیا. مطلب یہ نہیں مجھے کبھی, میں یہ بتا رہی ہوں کہ بہت مشکل کام ہوتا تھا ہمارے جس زمانے میں ہم ہوا کرتے تھے, تب تو ہم تھوڑے سے نمبر ڈاکٹرز کے ہوا کرتے تھے, ہر آلٹرنیٹ نائٹ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی. لیکن وہ جو شوق تھا نا, اس کی وجہ سے ہمیشہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ کو وہ پیشہ مل جائے جو آپ کا شوق کا پیشہ ہو تو انسان تھکتا نہیں ہے. تو میں کبھی اپنے کام سے نہیں تھکتی تھی, میں شوق سے کیا کرتی تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو انجوائے مائی ورک. آپ کے لیے مطلب جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بھی, انہوں کہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین اور سخت استاد ہمارے لیے رہی ہیں. وجہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی کام شوق سے کریں نا, تو پھر آپ کا جو پیشن ہے وہ دوسرے بندے تک کنوے ہو جاتا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرے پاس سے جب اسٹوڈنٹ نکل کے جائے اس کو کم سے کم اوبسٹرک گائنی ضرور آنی چاہیے. تو میں جب لڑکوں کے کالج میں پڑھایا کرتی تھی, نیچرلی کنگ ایڈورڈ میں جب پڑھا رہی تھی, تو وہ بچے لڑکے مجھ سے کہتے میڈم ہم نے کون سی ڈلیوری کری. میں نے کہا دیکھو, اگر تمہارا یہ کریکولم کا حصہ نہ ہوتا نا کہ یہ تمہارا کورس ہے, اس کورس میں تم نے اتنی ڈلیوریز کرنی ہے, تو میں تمہارے سے کبھی ضد نہ کرتی. لیکن ایک بات بتاؤ کہ کل خدا نہ خواستہ تم کسی دیہی علاقے میں ہو اور کوئی کہہ دے کہ ڈلیوری میں کمپلیکیشن ہوگی, تو اگر تم نے کی بھی نہ ہو, تمہیں سمجھ ہی نہ ہو, تو پھر کیا کرو گے. تو وہ زبردستی وہ سب کی ڈیوٹی لگتی تھی, مٹرنٹی ڈیوٹی, اور وہ آئی یوز ٹو انشور کہ وہ اپنی مکمل نمبر آف ڈلیوریز جو ہیں ان کو 20 ڈلیوریاں کرنی ہوتی تھی, وہ کر کے جایا کرتے تھے. اب وہ کئی بچے جو تھے وہ نیچرلی انہوں نے جن کو ڈاکٹر بننے کا, اور پھر ان میں سے گائنیکالوجسٹ بھی بنے. تو ایک بچہ تھا, اس کو سارے لڑکے چھڑا کرتے تھے, میڈم اس نے 50 ڈلیوریاں کر دی ہیں, یہ عمر دائی نے 50 ڈلیوری, اس کا نام انہوں نے بیچارے کا عمر دائی رکھ دیا. عمر دائی دیکھ رہے ہیں. اور لیکن مطلب از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ. اب ماشاء اللہ اس وقت تو میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں پروفیسرز ہیں, اس وقت پرنسپلز ہیں, کیا کہا جائے, تو پتہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے سارے. اچھا, لیکن یہ 2010 میں آپ کا ریٹائرمنٹ ہوئی, آپ نے اپنی بیٹی کو بھی ڈاکٹر بنایا؟ نہیں, وہ اپنے شوق سے بنی. میں نے بچوں پہ آج, اور وہ بھی پاکستان میں مطلب گائنی کے اس فیلڈ میں شاید اسپیسیفک کچھ ورڈز ہیں وہ آپ بتا سکیں, مطلب وہ انہوں نے ڈگری کی, اس سے پہلے شاید پاکستان میں کوئی 1-2 لوگ ہیں. میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ایکچولی وہ شی وانٹڈ ٹو فالو می.
میں نے فیٹل میڈیسن پریکٹس کرنی شروع کی پاکستان کے اندر. فیٹل میڈیسن بیسکلی ہماری آبسٹرکس کی وہ برانچ ہے جہاں پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام, پھر نومولود بچوں کے ساتھ کام, پھر اس کے بعد جو موروثی مرضیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر اس کے بعد پری نیٹل ڈائگنوسس جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے علاوہ پھر RH انکمپیٹیبلٹی, جن ماؤں کا خون نیگیٹو اور باپ کا خون پازیٹیو ہوتا تھا اور بچہ پازیٹیو ہو, تو کئی دفعہ RH انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے بچہ جو تھا وہ انیمک ہو جاتا تھا اور پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتا تھا. تو اس کا ایک ہی علاج تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بلڈ دے دیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو. تو یہ کام میں نے 98 میں یہ شروع کیا. عائشہ نے اس کے اندر ڈگری بھی لی ہے, مطلب اس نے یہاں سے پہلے FCPS کیا, پھر اس نے انگلینڈ سے MRCOG کرنے کے بعد اس نے ایڈوانس ٹریننگ اسکل ماڈیولز کیے ہیں رائل کالج سے فیٹل میڈیسن کے اندر ہی. تو میرے پاس کیونکہ میں تو تھی تو میں FRCOG, لیکن میرے پاس جو اسپیسیفک ڈگری تھی وہ نہیں تھی. آئی واز اے پریکٹسنگ فیٹل میڈیسن پرسن. اس نے پھر اس کے اوپر جا کے ڈگری بھی لی. وہ ایولیوشن تو یہی ہوتی ہے نا, بچے آپ سے آگے نکلنے چاہیے, اور اس پہ آگے نکلنے میں سب سے زیادہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی آگے نکل رہا ہے. جی بالکل, کوئی شک نہیں. مجھے ابھی تک یاد آتا ہے کہ جب میں نے اپنی MRCOG کی تو میں نیچرلی ایکسائٹمنٹ بہت تھی کہ آئی ہیڈ ڈن مائی MRCOG. تو میں ایکسائٹمنٹ میں اپنے والد صاحب کے پاس, میری تو کیونکہ ساری پڑھائی شادی کے بعد ہوئی, تو میں نیچرلی جب رزلٹ آیا تو میں اپنے سسرال تھی, بھاگی وہاں سے, میں ابو کے پاس گئی. تو میں نے والد صاحب کو کہا, میں کہا ابا جی, مطلب آئی ٹولڈ ہم آئی پاس مائی ایگزام. وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے, اور اس زمانے میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1984-85 کی بات ہے, 85 کی بات ہے. تو ابا جی نے اس زمانے میں ڈائریکٹ ڈائلنگ تو ہوتی نہیں تھی, تو وہ آپ کالز بک کرتے تھے نا, تو میرے سامنے کو بتائیں 10 کالز بک کر دیں, کبھی کسی کو فون کر کے. ہمارے جو اپنی فیملی کے لوگ, ماشاء اللہ یاسمین نے MRCOG کر لی ہے. تو میں تھوڑی سی وہ امبیرس ہونا شروع ہوئی. تو میں نے ابا جی سے کہا, میں کہا ابا جی وہ تو فون تو کرنے بند کر چھوڑو, کی ہو گیا؟ تو سامنے کوئی پہلی MRCOG تو نہیں ہے, مطلب بڑے ممبرس کے پاکستان میں اور بھی تو MRCOG ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے مجھ کو کہا کہ ساڑی تو پہلی ہے نا, ہماری تو پہلی ہو تم. اور مائی فادر واز فرام دا ایئر فورس, پائلٹ تھے, فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان ایئر فورس کے. بہت انکریج مجھے کیا تھا. میں کہتی تھی ابو جی میں نے پائلٹ بننا ہے, تو مجھے کہتے تھے تم پہلے ڈاکٹر بن جاؤ اور پھر تمہیں موقع ملا کہ تم فلائنگ بھی کرو گے. پھر بعد میں نے لاہور فلائنگ کلب کے اندر کچھ فلائنگ بھی کی. شوق سارے پورے آپ نے الحمدللہ. لیکن 2010 کے بعد آپ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس جو ہے اس میں آئیں, تو وہ کہاں سے؟ کیونکہ آپ کے ویسے ان لاز میں تو پالیٹکس تھے وہ لوگ سارے. آئی تھنک آئی واز بورن اے پالیٹیشین. میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ یہ آپ کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے. میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں اپنے دادا دادی کے پاس بچپن اپنا گزارا تھا, کیونکہ والدہ میری پڑھ رہی تھی, میری والدہ بھی ڈاکٹر تھی, وہ کنگ ایڈورڈ میں اس زمانے میں پڑھ رہی تھی جب میں پیدا ہوئی ہوں. تو وہ دادا دادی کے پاس میں گاؤں میں گزارا. دادا میرے جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت ہی دماغ, ان کا ایک ویژن تھا, بڑی وسیع ویژن کے انسان تھے, اور وہ ہمیشہ انکریج کیا کرتے تھے کہ ہم ضرور بات پوچھا کریں, کوشچن کیا کریں, اور پسند نہیں کرتے تھے کہ جھوٹی کہانیاں اور اس طرح کی باتیں. تو ہمیں بڑے فیکٹس اینڈ فگرز, میں اور میرا بھائی چھوٹا, بتانا کہ کس طرح بادل بنتے ہیں, بارش کس طرح ہوتی ہے, دیز سارٹ آف تھنگس. تو ہم نے تو اپنا بچپن بہت انجوائے کیا, اور اس کی وجہ سے وی ہیڈ دی, وہ کہتے ہیں نا ہماری ٹریننگ اس طرح کی, ہم سوال پوچھ سکتے, مطلب آپ بڑوں سے سوال بھی پوچھ لیتے تھے, تو کوئی بات اس کو برا نہیں مانتے تھے. اس کے بعد میں جب اسکول لائف میں بسم اللہ تو اس طرح میری سیاست میں ہوئی کہ میں کانوینٹ میں پڑھتی تھی, تو میں نے وہاں الیکشن پتہ چلا کہ الیکشن ہو رہے, تو میں نے بھی کنٹیسٹ کیا, تو وائس کیپٹن بنی, ڈسپلن کی, ووٹ مانگنی اس وقت سیکھی, کس طرح لوگوں سے جا کے بندہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ضرور ووٹ دیجیے گا. پھر اس کے بعد لاہور کالج میں میں نے FSC کیا, تو آئی کریٹڈ ریکارڈ کہ میں پہلی سائنس اسٹوڈنٹ تھی جو اسپورٹس پریزیڈنٹ بنی. بالکل الگ چیز ہے, مطلب سائنس میں سے, اور سائنس کا بالکل کوئی میڈیکل کا بچہ جو ہے وہ اسپورٹس میں آ رہا. جی اسپورٹس, تو میں اسپورٹس پریزیڈنٹ, آئی واز الیکٹڈ ایز اسپورٹس پریزیڈنٹ. پھر جب میں فاطمہ جناح میں آئی ہوں تو پھر دین آئی بیکیم
जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन, देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। वो तो फिर आपको बड़ा एक मैंने फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जी आपका बड़ा लंबा मेरा करियर है। तो वो था, इट वाज अ पार्ट। लेकिन मेरी ये भी बड़ी खुशनसीबी थी कि मैं अपने जहाँ मेरा ब्याह हुआ, जहाँ शादी हुई, मेरे ससुर वाज बहुत ही मजे हुए सियासतदान थे, फाउंडर मेंबर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उनके मिनिस्टर भी रहे। तो मेरी वो बहुत मेंटरिंग करते थे और बहुत उन्होंने। ये 2010 में जो प्रैक्टिकल ये है आप समझेंगे पॉलिटिक्स है, तो उसमें फिर वो भी एक हाथ था कि आपको जाना चाहिए कि मेरी बहू तो पहले ही लीडर है। नहीं, उन्होंने वैसे ही सर्वाइव्ड टू द एज ऑफ 99। उनकी 2009 में उनकी इंतकाल हो गया था। 2008 के अंदर तो हम सब ने जाके पीपल पार्टी को वोट डाला था। लेकिन जब जरदारी ने टेक ओवर किया तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं घर से निकल रही थी तो मुलाजिम ने कहा कि मलिक साहब कह रहे हैं आप मिल के जाइएगा उन्हें। तो मैं उनके कमरे में गई, मैंने कहा जी अब्बा जी खैरियत है। अखबार लेके बैठे हुए थे, मुझे देख के कहते हैं कि टाइम है तो अड़कुल। मैं बैठ गई, मैंने कहा जी बताइए खैरियत। कहते हैं कि कितनी देर है थोड़ी रिटायरमेंट? मैं कहा अब्बा जी 2 साल ने। अच्छा तो सियासत तुसी जाना है? मैं कहा जी इंशाल्लाह। मुझे कहने लगे कि आगे से हूँ साढ़े वास्ते जगह नहीं है पीपल पार्टी से। अच्छा। तो मैं 2 मिनट बड़े हैरान हूँ कि शक्ल की तरफ देखा। मैं कहा अब्बा जी फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने सवाल तो यही पूछा ना, मैं कहाँ जाऊँगी? तो कहते हैं आप इमरान खान के बारे में सोचें। अच्छा मैं हक्का पक्का उनकी शक्ल देख रही। मैंने कहा अब्बा जी आप कहते नहीं ये पीपल पार्टी ख़त्म हो गई, ये अब वो पीपल पार्टी नहीं है, ये कभी भी वो नहीं होगी। बीबी के बाद ख़त्म हो नहीं, उन्होंने आगे से कहा कि जरदारी ने वो काम कर दिखाया है, मुझे उनका कभी लफ्ज़ नहीं भूलते। उन्होंने कहा उसने वो काम कर दिखाया जो 2 मार्शल लॉ नहीं उसके साथ कर सके, पीपल पार्टी के साथ। उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर जब ये सारी बात, मैं उनकी शक्ल हैरानी से देखे, मैंने आगे से सवाल किया। मैंने कहा अब्बा जी अपना क्या कहते हैं ये जो फेडरल गवर्नमेंट में उनकी हुकूमत है, इस वक्त सिंध में उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अब आप इमरान खान का सोचें। तो तब मैंने हंस के उनको कहा, मैंने कहा भाजी वो तो टांगा पार्टी है। उस वक्त सिचुएशन मैंने कहा भाजी 2 मिनट। उन्होंने कहा बेटा मैं उनके इमरान खान के स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। मैंने कहा अब्बा जी, जब मैंने ये बात कही कि पार्टी में, उन्होंने कहा बेटा आप जब जाएंगी ना पार्टी में उनके, तो आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, आप मत फिक्र करें। और ये बात बिल्कुल सही साबित की, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ कोई तकरीबन 1200 डॉक्टर्स ज्वाइन तहरीक इंसाफ में। बाकायदा हमने एक फ़ंक्शन किया जिसमें सारे डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया और उन्होंने थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी मेंटरिंग ज़रूर, जब मैं यूनियन के इलेक्शन लड़ती थी तब भी उनका इंटरेस्ट होता था मेरी इलेक्शन के अंदर। और बल्कि अच्छी तरह मुझे याद है मैं सदर का इलेक्शन लड़ रही थी कि उस ज़माने में वो मिनिस्टर हुआ करते थे, तो जब वो घर आ जाते थे तो ऑफिशियल गाड़ी हमेशा छोड़ देते थे, तो एक उनकी सब्ज़ रंग की तोते रंग की गाड़ी होती थी मार्क एक्स। तो मैं आई वॉज़ वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट्स, बरामदे में मैं खड़ी हुई थी कॉलेज के, तो मैंने देखा वो ग्रीन गाड़ी आई है। तो अभी उन्होंने गाड़ी 2 मिनट रोकी, फिर उन्होंने देखा नज़र में नहीं आई तो गाड़ी वो रिवर्स करके चले गए। दोबारा कोई घंटे बाद देखा दोबारा गाड़ी आई है, मैं भागी। मैंने कहा खैरियत हो, क्योंकि उस ज़माने में ना कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे। मैं कहीं पास अब्बा जी, मैंने कहा जी अब्बा जी खैरियत है? कहते थोड़े नतीजे तक की बने हो। मैं कहा अब्बा जी होने तक तो नहीं आया। अच्छा मैं घर बैठा इंतज़ार कर रहे हैं, जिसलिए निकले तो मैंने 10 के जाना है। मैंने कहा जी ठीक है। बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। एक दफ़ा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इसी तरह इलेक्शन था, तो बड़ा टफ था, 94 की बात थी और सारे वो कहते हैं जैसे इमरान खान के साथ हुआ है ना, सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और मैं एक अकेली दूसरी तरफ लड़ रही थी। तो आपने ये सूरत हाल पहले भी देखी? हाँ, मैं इन चीज़ों से परेशानी रहती है। वो जब सब आपके मुखालिफ हो जाए ना तो उसका ये मतलब है यू डूइंग समथिंग करेक्ट, आप इसका मतलब है सही काम कर रहे हैं, वरना तो सारी दुनिया आपके मुखालिफ नहीं खड़ी हो जाएगी। मैंने वहाँ रात के 2:30 बज गए थे हमारी इलेक्शन मुकम्मल होने पे, उसकी काउंटिंग मुकम्मल। तो मेरे मियाँ को कहीं उन्होंने, अब्बा जी ने कहा कि
راشد جو یاسمین جت گئی نا وہ جلدی سو جاتے تھے, صبح واک کے لیے جاتے تھے, کہتے ہیں جو جت گئی تو میں جگا دیں, تو جے نہ جتی تو پھر میں سویرے دیکھ لواں گا نتیجہ ہوتا. تو وہ بائی دا ٹائم میں گھر پہنچی ہوں جیتنے کے بعد تو صبح کے 4-5 بج چکے تھے. تو راشد مجھے کہا ابا جی نے کیسے, میں جگا کے دس دیں. میں کہا کتنے بجے سوتے نے, کہتے ہیں وہ کافی پریشان تھے تمہارے لیے تو وہ کوئی 12 بجے تک سوئے. میں نے کہا زیادتی ہم کو مت جگائیں, کوئی بات نہیں سویرے اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا. اچھا اب وہ تھے وہ ماشاءاللہ بڑے دبنگ قسم کے انسان, انہوں نے کہیں صبح وہ سیڑھیاں اتر کے وہ اخبار صبح اٹھانے گئے, اور ہمیشہ خود اخبار اٹھانے جاتے تھے. تو اٹھا کے ہمارا دروازہ ان کا بھی کمرے کا اور میرا بھی برآمدے بھی کھلتا تھا, دروازہ کھٹکھٹائے صبح 7:30 پونے 8 کا ٹائم. راشد نے دروازہ کھولا, پہلے تو راشد کو 2 گالیاں پڑی آگے سے. راشد کو کہتے ہیں کہ جگایا کیوں نہیں میں نے, کہتے ہیں ابا جی یاسمین نے میں نے رضائی سے میں کہا ابا جی میں منع کیتا سی, میں کہا تسی دیر نال ستے ہو. کہتے ہیں بیٹا جی میں ایڈا پریشان سا, میرے کو اخبار نہیں چکی جا رہی سی. کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ اتنے بیچارے ٹینس تھے کہ اخبار میں نتیجہ آیا ہوا ہوگا کہ نارملی اس زمانے میں میں اس کو پڑھوں گا کس طریقے سے. کہتے ہیں میں اتنا پریشان تھا مجھ سے اخبار نہیں اٹھائی جا رہی تھی. تو اس طرح کی ان کی میرے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ. وہ ایک انسپریشن والا معاملہ. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک کے لیے بریک لیتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری ہے اور بہت مزیدار. ہم اب اگلے حصے میں ہم بات کریں گے جو اس وقت پالیٹکس ڈاکٹر صاحبہ کے فل فلیج چل رہی ہے اور اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کیا معاملات ہیں. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز, عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور اب آج کے دن پاکستان تحریک انصاف آپ صدر ہیں, خاصا مشکل کام ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے. حکومت چل رہی تھی, حکومت وہاں ختم ہو گئی, پھر آپ کے پنجاب جہاں خود آپ وزیر تھیں وہاں ختم ہو گئی. اب کیا سچویشن آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے, زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور انسان سیکھتا ہی ہے ہر چیز سے. اہم بات میرا خیال ہے جو آج کل سبق عمران خان صاحب پڑھا رہے ہیں اس کا تو ساری قوم کو فائدہ ہوگا, ورنہ شاید وہ حکومت میں رہتے تو شاید یہ سبق پڑھا نہ سکتے. اور آج بہت سارے لوگوں میں بہت ساری باتیں آیا ہوئی ہیں جو شاید اس سے پہلے لوگ کبھی بات بھی کرنا نہیں پسند. تو ڈاکٹر صاحب ریوائول پی ٹی آئی کا ویسے ہی جیسے ریوائول کی تو ضرورت ہی نہیں. آپ دیکھیے نا کیا ہوا, کبھی کوئی یقین کر سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اتارنے کے بعد عمران صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی؟ کبھی کسی نے امیجن کیا تھا؟ یہ اسی تسلی کے اوپر یہ سارے جو ادارے تھے انہوں نے سوچا کہ ان کو نکال دیا جائے, اور کیونکہ اس میں جب بیرونی پریشر پڑا تو دے آل یونائٹڈ ود دیم, اور ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد خاموشی ہوگی, کہ لوگ بہت تنگ اور پریشان شاید مہنگائی کی وجہ سے ہوئے ہیں. پر ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اپنی قوم کو ڈاؤٹ نہ کیا کریں. آپ کی قوم ایک ذہین قوم ہے, بہت بات سمجھتی ہے. سب سے بڑی یہ بات تھی کہ ان کو غصہ آ گیا کہ بھئی جس بندے کو ہم نے بٹھایا تم نے اس کو وقت کیوں نہیں پورا کرنے دیا, حساب کتاب ہم کریں گے اس کے ساتھ, تم کون ہوتے ہو حساب کتاب کرنے والے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکی بیہائنڈ اٹ. انہوں نے کہا کہ ہم نے بٹھایا تھا نا اس کو, اتاریں گے بھی ہم, تم کون ہوتے ہو اس کو اتارنے والے. آپ دیکھیں نا, ایک تو یہ غصہ ہے صحیح, ٹھیک ہے نا, سب سے بڑی یہ بات ہے. اور پھر سب سے بڑی دوسری بات امپورٹنٹ یہ تھی ان کا, جب ان کو پتہ چلا کہ بیرونی مداخلت ہے تو کوئی محب وطن پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ بالکل یہ نہیں بات برداشت کرے گا. ہم کیوں یہ باتیں برداشت کریں؟ آپ مجھے بتائیے, میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی, میں ہر طریقے سے آزاد رہنا چاہتی ہوں, میں کسی کے نیچے کوئی محکومی نہیں. وہ والی بات ہے, مجھے بہت موقع ملے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی اپرچونٹیز دی. میں انگلینڈ میں جب تھی, اپنی پڑھائی جب میں نے مکمل کی تو آئی واز آفرڈ جاب امیڈیٹلی دیر اینڈ دین کہ تم یہاں ٹھہرو ہمارے پاس, تمہیں ہم کنسلٹنٹ بنا دیں گے. میں نہیں انٹرسٹڈ تھی, میں پاکستان واپس آنے میں انٹرسٹڈ تھی. میں بچے نہیں لے کے گئی اپنے, جب میں پڑھ رہی تھی وہاں, صرف اس چیز پہ کہ میں یہ نہ ہو میں بچے لے جاؤں اور پھر وہاں رہ کے ایک ٹیمپٹیشن ہو جائے کہ بچے بھی پڑھنا شروع. میں آئی کیپٹ مائی چلڈرن ہیئر, میرے میاں ادھر تھے, میری فیملی ادھر تھی, میں خود صرف پڑھنے کے لیے گئی, اینڈ آئی انشورڈ کہ میں واپس آؤں.
تو جس دن میں نے امتحان پاس وہ ختم ہوا میرا امتحان تو میں اسی دن واپس اپلائی کر کے واپس آ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیشہ رہا آپ ایک برملا اظہار ہمیشہ کرتی رہی پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر. کوئی ایسی چیز آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایک غلطی رہی ہماری حکومت کی 2018 سے لے کے 2022 تک کہ شاید اس کو ہم یہ کرتے تو زیادہ بہتر, غلطیوں سے چیزیں بنتی ہیں؟ میرا نہیں خیال. وجہ یہ خان صاحب کو تو موقع ہی نہیں ملا غلطی کرنے کا. میں وجہ آپ کو بتاؤں. دیکھیں ہم جب شروع میں آئے ہیں تو ایک مصیبت پڑی ہوئی تھی اکانومی کی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. 100 ارب کے جی بلکہ 100 ارب سے بھی زیادہ کے ڈس آنرڈ چیک تھے اس حکومت کے. اچھا. نون لیگ کے 32 ارب تو میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے تھے جن کو ہمیں آنر کرنا پڑا کیونکہ حکومت کے چیک تھے نا, اسٹیٹ کے چیک تھے. ہاؤ کوڈ یو ڈس آنر دیم. اور مجھے یاد ہے کہ پہلے سال ہمارے پاس مجھے 8 ارب روپیہ اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کے لیے 8 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کا ملا. اس 8 ارب میں نے کیا خاک مٹی کرنا تھا. اور ہمیں وہ کھڑے ہو کے اس کٹہرے میں رکھ کے وہ اپوزیشن میں کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں آپ تو ایک اینٹ نہیں رکھ سکتے, آپ نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی, آپ نے کیا ڈیولپمنٹ. اسے کہتے ہیں بھائی تم کچھ چھوڑ کے جاتے تو ہم کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے. اس میں سے نکلے تو 2020 میں ہمارے گلے پڑ گئی کووڈ. اب آپ بتائیے ساری دنیا میں, آپ یو آر اے جرنلسٹ, آپ بتائیے دنیا کا کیا حال ہو گیا تھا. ہم تو بڑا بچے ہیں, بہت بہتر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی. میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں اللہ میاں ہمارے لیے اوور ٹائم کام کرتے ہیں ایسے, اس وجہ سے کہ جو حالات تھے اس میں جس طریقے سے ہم بچ کے نکلے ہیں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور میں پھر شکر کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا سوچ جو ہے دیٹ از آلویز بین پرو پور. میں بحث کرتی, میں خان صاحب بند کر دیجئے خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے. مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کرتی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب ہم بند کر دیں گے تو یہ بیچارہ جو دہاڑی دار ہے کہاں جائے گا, بھوکا مر جائے گا. تو اینڈ ہی از دا ون ہوز تھاٹ آف اسمارٹ لاک ڈاؤن. بھائی وہ علاقہ بند کر دیجئے جہاں زیادہ کیسز ہیں. اسی کی وجہ سے NCOC بنی, اسی کی وجہ سے. دیکھیں ایک بندے کی سوچ ہے نا, his thought is there, اور پرو پور تھاٹ. پھر اس کے بعد صحت کارڈ, یعنی میں وہ ایک بڑا انقلابی آپ دیکھیں نا, اب میں منسٹر بنی ہوں 2018 میں. 2019 کے جنوری میں ہم نے صحت کارڈ بانٹنے شروع کر دیے. 2020 کی جنوری میں ہم نے 30% وہ آبادی جو غربت کی سطح سے نیچے رہتی تھی اس میں بانٹ دیا تھا. 2020 کی اس میں مئی کے مہینے میں میرا خیال ہے 6 مہینے ہوگا, خان صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آئی تھنک ہمیں پورے پنجاب کو دے دینا چاہیے. میں ان کو شکل دیکھ رہی ہوں 12.5 کروڑ کی آبادی. خان صاحب 3-3.5 کروڑ خاندان بنتے ہیں پنجاب میں. ابھی جتنا ہم نے دیے 56 لاکھ لوگوں کو, خاندانوں کو, ہمیں 135 ارب روپیہ سالانہ ہمیں وہ دینا پڑ رہا ہے. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں آپ کی ایمان میں خلل آ گیا. میں نے کہا نہیں سر, کیوں خدا نخواستہ ہے ایمان میں خلل. تو کہنے لگے آگے سے تو کیوں پریشان ہیں آپ, یہ اجتماعی بہتری کی بات کر رہے ہیں ہم. میں نے کہا جی بالکل. تو کہتے ہیں پھر یو شوڈ ناٹ فیل ٹینس اباؤٹ اٹ. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے, جب آپ اس کی مخلوق کا کام کرتے ہیں وہ 10 راستے نکالتا ہے. 10 راستے نکلے, ہم نے وہ دیا. آج آپ بتائیے اس پروگرام کو کون نہیں اپریشیٹ کرتا. تو میں ایک پوری کہانی پنڈی میں ابھی عید سے پہلے جب ڈاکٹر خان صاحب نے جلسہ کیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے پوری کہانی ایک بندے نے سنائی کہ ہم بھکر سے اپنی والدہ کو لے کر آتے تھے. تو یہاں جب پہنچتے اور اس کے بعد سچویشن جو کیا ہوتی تو اب بس وہ گاڑی کا خرچ لگاتا تھے, باقی کچھ نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے وہ ہوا, میری والدہ اب ریکور ہیں, ٹھیک ہے. کہتا ہم ان لوگوں میں تھے جن کو پہلے قدرے مل گیا تھا کہ وہ صحت کارڈ اور وہ فائل. اب وہ یہ بہت ساری سٹوریز ہیں. اب آپ بتائیے 14 لاکھ لوگوں نے یہ سہولت لی ہے, 14 لاکھ خاندانوں نے لے لی. بالکل ایسا خاندان کا کوئی فرد ہوگا نا جس نے لیا. جی ہاں. اب میں اس دن بھی بتا رہی تھی دہشت گردی کی, میں عدالت میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک آئے بھائی صاحب اور انہوں نے آ کے میرا شکریہ ادا کیا. وہ وہاں کام کرتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کو ڈھونڈ کے صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں, سلام کرنے آیا ہوں. کیا آپ دہشت گرد ہیں؟ کیا آپ ادھر آئی ہیں دہشت گردی کی عدالت میں اتنے لوگوں کے علاج کے لیے آپ نے کام؟ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم اتنی دعائیں دیتے ہیں گھر والے آپ کو اور خان صاحب کو. میرے بھائی کی ڈائلیسس ہوتی ہے, ہم اتنے پریشان ہو رہتے تھے اس کی ڈائلیسس کی وجہ سے, اس صحت کارڈ کی وجہ سے ہماری پریشانی آپ نے دور کر دی. یہ ایسے بہت سارے جو کام ہیں وہ یقینی طور پر آپ مجھے یہ بتائیے پناہ گاہ
کس کو آرام دے رہے تھے ہم؟ وہ غریب مزدور جو بیچارہ مزدوری کرنے آتا تھا، جگہ رہنے کو نہیں ہوتی تھی، رات گزارنے کو نہیں ہوتی تھی، سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہوتے تھے، ان کو جگہ مل گئی. آپ بتائیے احساس کارڈ کس کو دیا گیا؟ وہ لوگ جن کے گھر کے اندر مجبوریاں، مصیبتیں تھیں. یہ دس آل پور تھاٹ نا. اگر کل انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان پاکستان کا جو پروگرام تھا، وہ نوجوانوں کے لیے جو کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے، اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو خان صاحب تو اس بات پہ ٹوٹلی مڈل کلاس لوگوں کے لیے گھر کا، کیونکہ میں اس پروگرام کے زیادہ کنیکٹ رہا ہوں بہت قریب بینکوں کے سی ایوز کے ساتھ، تو میں اس بات پہ آپ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مڈل کلاس آدمی ہے وہ اپنے گھر کے لیے جس طرح کوشش کر رہا تھا، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی جابس کرنے والے، وہ ایک بڑا زبردست پروگرام تھا. میں نے اس پروگرام کو زیادہ قریب سے دیکھا ہے، اس لیے آپ سے زیادہ میں اس پہ بارے میں کامنٹ کروں کہ وہ پروگرام بند ہونے کے بعد لوگ بہت پریشان ہیں. 10 ملین 5 ملین 6 ملین جن لوگوں کو مل رہا تھا اور وہ پے کر سکتے تھے 40,000 جو رینٹ ہے وہ اس صورت میں کہ ہم کس دے دیں. یہ بات میں بتا رہی ہوں نا، کرایہ دینے کی جگہ دیکھیں نا، باہر کی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مورگیج دے دیتے ہیں، پھر وہ جو بجائے کرایہ دینے کے آپ وہ ہر مہینے 40,000 یا 50,000 بینک کو دیتے رہتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ گھر آپ کا ہو جاتا ہے، 10 سال بعد ہو جائے، 15 سال بعد آپ کی چیز بن جاتی ہے، آپ کے بال بچے کے لیے کچھ بن جاتا ہے. ہمارے جیسے جو اور ایک بزنس ایکٹیویٹی چلتی ہے. جی بالکل. اور میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، آئی بلانگ ٹو مڈل کلاس فیملی. ہم نے بڑی مشکلوں سے اپنا گھر بنایا تھا. جب گھر بنایا تھا دونوں میاں بیوی ہم کام کرتے تھے. گھر مشکل سے ہی بنتا ہے، اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم اگر فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، آپ کی مڈل کلاس امپروو کر جاتی، آپ کی مڈل کلاس ایکسپینڈ کرتی. اور ہمیشہ یاد رکھیے وہی ملک ترقی کرتے ہیں جن کی مڈل کلاس ہونے، اور پوری دنیا میں یہ مثال بھی اس میں. چھوٹا سا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے، بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو بڑی زبردست جا رہی ہے، اس کے بعد آئیں گے تو بس لاسٹ ہی ہم کچھ کامنٹس ان سے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.